جب بھی ایام محرم آتے ہیں تو آپ اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے لوگ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ وہ عزائے امام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، مجالس برپا کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، دوسرے جو عزاداری کے طریقے ہیں، ہر ملک میں اپنی رسوم اور رواجات ہیں۔ پھر عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اپنے دوسرے واجبات ادا کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، خمس و زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، مجالس برپا کر رہے ہوتے ہیں، بانی ہوتے ہیں، سنتے ہیں مجلس، وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں جو دوسرے واجبات میں کمزور ہوتے ہیں۔ روزہ رکھ لیا، حج نہ ادا نہ کی، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ ادا نہ کی، بعض واجبات ادا کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، لیکن عزاداری میں وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بلکہ وہ لوگ بھی کہ جو سارا سال معصیت خدا کرتے ہیں، نہ واجبات کی ادائیگی کی کوئی ان کو ٹینشن ہوتی ہے، نہ محرمات سے، مال حرام سے بچنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ بھی عزاداری میں پیش نظر آتے ہیں۔ اچھا، پھر مسئلہ یہیں تک نہیں ہے، مظلوم کربلا کی عزاداری میں آپ کو وہ لوگ بھی نظر آئیں گے، کئی ایک جگہ پر عزاداری میں حصہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے جو مظلوم کربلا کو معصوم امام نہیں مانتے۔ سقیفہ والے ہیں، خلافت کے قائل ہیں، وہ بھی عزاداری میں کئی جگہ پر پیش ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کئی ایک جگہ پر صاحب لسانس ہیں، ذوالجناح کی باغ ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، بانی مجلس ہوتے ہیں کئی ایک جگہ پر۔ اس سے بھی مسئلہ اوسع ہے، وہ بھی عزاداری کر رہے ہیں دنیا میں کئی ایک جگہ پر، جو صرف امام حسین علیہ السلام کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ان کے نانا کو نبی بھی نہیں مانتے۔ اہل کتاب ہیں، یہاں عراق میں چہلم میں ان کے جلوس ہوتے ہیں، موکب ہوتے ہیں، وہ بھی اتنا ہی خرچ کر رہے ہوتے ہیں جتنا ایک مومن اور شیعہ خرچ کرتا ہے۔ بلکہ انڈیا میں بتاتے ہیں کئی وہ لوگ کہ جو حسین کے رب کو سجدہ نہیں کرتے، وہ بھی مولا حسین کی عزاداری برپا کر رہے ہیں۔ یہ چیز قابل التفات ہے یا نہیں؟ قابل توجہ ہے کہ سبب کیا ہے؟ یعنی جن کا دین اور مذہب مظلوم کربلا سے مختلف ہے، وہ بھی مظلوم کربلا کی مظلومیت کا پرچار کر رہے ہیں، وہ بھی مومنین کی طرح ہائے حسین کے نعرے بلند کر رہے ہیں، سینہ کوبی کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اپنی توجہات کو بہتر کرنے کے لیے درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ عام سادہ رائے تو یہ پائی جاتی ہے کہ جو متدین دیندار لوگ ہیں وہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ عبادت ہے، ثواب کے لیے، بہت زیادہ ثواب ہے عزاداری مظلوم کربلا، اس لیے کرتے ہیں۔ اور جو دیندار نہیں ہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ کئی جگہ آپ یہ سنیں گے یہ باتیں، وہ صرف اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ اتنے مومن ہوتے تو نماز نہ پڑھتے، زکوٰۃ اور خمس نہ دیتے۔ یہ بات سنی ہے کبھی یا نہیں؟ جس نے سنی ہے وہ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ مجھے یہ بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی کہ واقعاً یہی مسئلہ ہے کہ صرف دکھاوے کے لیے۔ اگر اس میں دکھاوا ہے صرف
تو وہی لوگ جو لاکھوں عزاداری مظلوم کربلا پہ دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، وہ دن دہاڑے فقراء اور یتامہ پر خرچ کر کے کیوں نہیں دکھاوا کرتے؟ اس میں بھی نام بنتا ہے یا نہیں کہ بندہ جو ہے اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتا ہے؟ اس سے بھی انسان کا نام بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو کیوں نہیں کرتے؟ ہر سال حج پہ چلا جائے، اپنے نام کے ساتھ لکھوائے فیس بک وغیرہ پر 25ویں حج پہ جا رہا ہوں، نام بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو بہت سارے ایسے کام ہیں جن سے انسان اپنا نام روشن کروا سکتا ہے۔ رفاہی ادارہ کھول دے۔ کچھ لوگ وہ کام بھی کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جتنا بڑھ چڑھ کر لوگ عزاداری مظلوم کربلا میں حصہ لے رہے ہیں، کسی اور کام میں نہیں ہے۔ اس کا سبب اور اس کا راز کیا ہے؟ اچھا، میں مان لیتا ہوں کہ کچھ لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ہر عبادت میں ہے، لوگ حج بھی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہر کام میں دکھاوا ہو رہا ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ وہ دکھاوے کے طور پر کرنے والے عزاداری مظلوم کربلا ہی کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ میں اس بات کا منکر نہیں ہوں کہ کچھ لوگ ریاکاری کرتے ہیں عزاداری میں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اپنی ریاکاری کے لیے کافی اس پر توجہ اور غور کی تو مجھے 2-3 چیزیں ملی۔ میری قاصر نگاہ میں وہ اس بات کا راز ہے۔ سننے کا پروگرام ہے، درود بھیجیے محمد والے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے جناب اسماعیل کو بچپن کی حالت میں ان کی ماں سمیت مکہ کی اس سرزمین پہ چھوڑا جہاں نہ پانی تھا، نہ چارہ اور نہ ہی آبادی تھی، چونکہ جناب ہاجرہ کے بطن سے نہیں ہوا بیٹا، جناب ہاجرہ کے بطن سے ہوا، جناب سارہ کے بطن سے نہیں ہوا، تو ان کے دل میں وہ چیز آ گئی جو ایک سوکن کے دل میں آتی ہے۔ گھر میں ماحول تھوڑا ڈسٹرب ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، پسند نہیں کر رہا تھا کہ خلیل الرحمن کے گھر میں اس طرح کی فضا ہو۔ کہا کہ ہاجرہ اور ان کے فرزند اسماعیل کو میرے گھر کے قریب چھوڑ دو، انہیں میرا مہمان بنا دو۔ لے کر آئے، یہاں چھوڑا۔ اپنے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے گا، 90-95 سال کی عمر میں اللہ نے ایسا عظیم فرزند عطا کیا ہو، اور پھر اللہ کا حکم آئے کہ اسے جنگل اور صحرا میں تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ۔ جناب ابراہیم پر کیا گزر رہی تھی یہ ان کا دل جانتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جناب ہاجرہ چیخ کر کہہ رہی تھیں، ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہ راشن، یہ کھانا، یہ پانی کتنا دن چلے گا، کتنا وقت چلے گا؟ لیکن اللہ کے خلیل ایسے ہی ہوتے ہیں، کسی سے کوئی مدد نہیں لی، پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میرا اللہ تو جانتا ہے میں اپنی ذریت میں سے کچھ کو ایسی وادی میں چھوڑ رہا ہوں جہاں کوئی کھیتی نام کی چیز نہیں ہے۔ اچھا، یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا؟ اس کے علم میں نہیں تھا کہ مکہ میں کچھ بھی نہیں ہے؟
یہ اللہ سے مانگنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، اس لیے مستحب ہے کہ معصور دعائیں پڑھی جائیں، ان ہستیوں سے سیکھا جائے اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں میرا اللہ تو جانتا ہے کہ ایسی وادی میں ایک بوڑھے باپ کو ایک معصوم بیٹے کو چھوڑ کر جانا کتنا مشکل ہے، میں تیرے امر کی اطاعت اور امتثال کرتے ہوئے ایسا کر رہا ہوں۔ کوئی کھیتی نام کی چیز نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع، تو پھر کیوں ابراہیم کس لیے چھوڑا، کس کے سہارے؟ عند بیتک المحرم، صرف ایک چیز ہے جس کی بنیاد پہ چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ تیرا امن والا حرمت والا گھر یہی ہے، اور کچھ نہیں، صرف تیرا محرم حرمت والا گھر ہے، اس کے پاس چھوڑ رہا ہوں۔ ہدف کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، خدایا مقصد یہ ہے تاکہ یہ تیرے گھر کے پاس نماز کو قائم کریں۔ یہ ان کا کام ہے، وہ کریں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں ابراہیم؟ یہ سارا مقدمہ ہے، اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ فرمائیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں میں سے کچھ کے دلوں میں میری اس ذریت کی اتنی محبت ڈال دے کہ ان کو دیکھتے جائیں تو ان کی محبت میں گرویدہ ہوتے جائیں۔ آپ طلبہ ہیں، ہوا یہوی کسی چیز کا اوپر سے نیچے گرنا، یعنی ان کے دل ان کی محبت میں ٹوٹ پڑیں، ایسی محبت عطا کر لوگوں کو میری اس ذریت کی۔ جناب ابراہیم کی دعا مستجاب ہوئی یا نہیں؟ جی، اللہ تو عام آدمی کو یہ وعدہ دے رہا ہے ادعونی استجب لکم، تو کیسے اپنی خلیل کی دعا کو رد کرے؟ ایسی ہی محبت رکھ دی لوگوں کے دلوں میں کہ جب جناب اسماعیل پیاسے ہوئے، جناب ہاجرہ کو پانی نہیں ملا، واپس آئیں تو پاؤں سے چشمہ ابھر رہا تھا، حکم ہوا کہ اس کو کہو زمزم ٹھہر جا، ورنہ اللہ کا گھر بھی کہیں پانی میں غرق اور ڈوب جائے۔ پانی ٹھہرا، اب جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے آتے ہیں، جب پرندے آئے تو دور دراز سے جانے والے قافلوں نے دیکھا پرندوں کا جھرمٹ ہے، اس کا معنی ہے کہ یہاں پانی ہے۔ تو ایک قافلے نے اپنا رخ موڑا، وہاں پہنچے تو بڑا میٹھا پانی کا چشمہ ہے، اور کوئی بھی نہیں سوائے ایک خاتون اور ایک معصوم بچے کے۔ قبیلے کا نام جرہم قبیلہ تھا۔ جو ہی جناب اسماعیل پر ان کی نگاہیں پڑتی گئیں، محبت میں اتنے گرویدہ ہوتے گئے، اتنے گرویدہ ہوتے گئے۔ گو مکہ کی سرزمین میں کوئی کھیتی نام کی چیز نہیں تھی، کوئی پھل اور فروٹ نہیں تھے، کوئی آبادی نہیں تھی، صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، مگر محبت میں اتنے مجبور ہو گئے کہ انہیں وہیں ٹھکانہ کرنا پڑا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ سوال یہ ہے کہ یہ ذریت ابراہیم جناب اسماعیل پہ ختم ہو گئی؟ یہ جو دعا کر رہے تھے لیقیم الصلاۃ، تاکہ میری ذریت نماز قائم کرے، ان کی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے، یہ جناب اسماعیل پہ ختم ہو گئی ذریت؟ نہیں، یہ ذریت ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے جو آخری نبی بھیجا ہے ذریت ابراہیم سے ہے، اس لیے اللہ کے رسول دوسرے انبیاء کو اپنا بھائی کہہ کر پکارا کرتے تھے، اخی یوسف، اخی موسیٰ۔ جب بھی جناب ابراہیم کا ذکر آتا تھا ابی ابراہیم، کان ابی ابراہیم غیوراً وانا اغیر منہ، میرے بابا ابراہیم بھی غیرت مند تھے اور میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں۔
تو اس کا مطلب ہے کہ ذریت ابراہیم کو دوام اور تسلسل ہے، رسول خدا ذریت ابراہیم سے ہیں، تو مظلوم کربلا کن کی ذریت سے ہیں؟ جی ذریت ابراہیم سے ہے، لہٰذا مسئلہ حل ہو گیا کہ جناب ابراہیم نے جو دعا کی تھی کہ میرا اللہ میری ذریت کی لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دے کہ ان کی محبت میں گرویدہ ہو جائیں، یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں اتنی مستجاب ہوئی کہ آج ہم مظلوم کربلا کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں اتنی شدید محبت دیکھ رہے ہیں، یہ دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا جو اخلاص سے عزاداری میں حصہ لے رہے ہیں وہ بھی، جو زیادہ دیندار نہیں ہیں وہ بھی، دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہے۔ کوئی کسی ہدف کے لیے کرتا ہے، کوئی دنیا کے لیے کر رہا ہے یا آخرت کے لیے کر رہا ہے، محبت حسین اسے اس طرف مائل کرتی ہے کہ اگر دنیا چاہتا ہے تو بھی عزاداری میں حصہ لے، جو آخرت کے لالچ میں ہے وہ بھی مظلوم کربلا کی عزاداری بپا کرتا ہے۔ پھر یہاں آیت میں اشارہ ہے، مظلوم کربلا نے، جناب ابراہیم نے کیا فرمایا؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ، یہاں فا میں ایک راز ہے، یوں نہیں کہا الہی اجعل افئدۃ من الناس، خدایا لوگوں کے دلوں کو، ان کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ فا کس کے لیے آتی ہے؟ طلبہ ہیں آپ، فا تفریح کے لیے آتی ہے، یعنی ما قبل فا سبب ہے ما بعد فا کا، علت ہے ما بعد فا کی۔ فا کا معنی پس، ہم ایک بات کرتے ہیں اس کا جب نتیجہ آتا ہے تو کہتے ہیں پس یہ ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو جناب ابراہیم جب دعا مانگ رہے تھے تو پہلے سبب کو بیان کیا، خدایا ایک تو میں اپنی ذریت کو اس وادی میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تیرا گھر ہے، یہاں تیرے گھر کو آباد کریں گے، یہاں نماز کو قائم کریں گے۔ دوسرا، بے آب و گیا وادی میں جو کر رہا ہوں یہ صرف تیری ذات پر توکل کرتے ہوئے، اب جب اتنا بڑا کام تیرے اوپر توکل کرتے ہوئے کر رہا ہوں اور ہدف بھی یہ ہے کہ تیرا گھر آباد کرے میری ذریت، تو یہ مستحق ہے اس بات کی کہ تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے۔ تو اب لہٰذا دوسرا سبب یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ مظلوم کربلا اگر ذریت ابراہیم سے نہ بھی ہوتے تو اتنا بڑا کام کیا تھا حسین نے کہ جناب ابراہیم نے محبت کا جو سبب ذکر کیا تھا اس سے بھی اتم سبب ہے حسین کے کام میں۔ حسین نے جو کام کیا ہے وہ جناب اسماعیل و ہاجرہ سے بڑھ کر قربانی دی ہے، مظلوم کربلا نے جو نماز قائم کی ہے وہ اسماعیل اور ہاجرہ سے بھی بڑھ کر نماز قائم کی ہے، انہوں نے امن کی حالت میں نماز قائم کی ہے، مظلوم کربلا نے تیروں کی بارش میں نماز قائم کی ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اس لیے حیدری، اس لیے آپ بھی اور معصوم امام بھی جب مظلوم کربلا کی زیارت پڑھا کرتے تھے تو زیارت میں یہ جملے فرماتے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں تو نے نماز کو قائم کیا ہے۔ تو وہ سبب جو جناب ابراہیم نے ذکر کیا تھا اس محبت کا، وہ سبب بدرجہ اتم موجود ہے۔ مظلوم کربلا نے نماز کو قائم کیا ہے، مظلوم کربلا نے خانہ کعبہ کی آبادی کو باقی رکھا ہے، خانہ کعبہ کی حرمت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے۔ حرمت پامال ہونے والی تھی،
مظلوم کربلا کے خون سے اگر خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو جاتی تو اس سے بڑھ کر کوئی شرف والا خون نہ تھا۔ قیامت تک خانہ کعبہ کی حرمت محفوظ نہ رہتی۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور اس بات کی طرف متعدد روایات میں اشارہ ہے کہ مظلوم کربلا کی اس قربانی میں کوئی الہی راز ہے۔ معصوم امام کی زبانی یہ روایت صادر ہوئی ہے کہ اللہ نے ہمارے شیعہ کے دلوں میں ہمارے حسین جد کی ایسی محبت اور تڑپ ڈال دی ہے جو قیامت تک کے لیے نہیں بجھے گی۔ آگ کی طرح وہ محبت تڑپ رہی ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے جب مظلوم کربلا کہ لاش اقدس کو الوداع کیا تھا، جناب زین العابدین پریشان ہو رہے تھے، تو وہاں پر یہ جملہ کہا تھا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا جو تیری بابا کی قبر پر ایسا علم بلند کریں گے جو دنیا کے کونے کونے تک دکھائی دے گا۔ یعنی نام کو ایسا روشن کریں گے، دنیا کے کونے کونے تک نام پہنچائیں گے۔ آج صرف اس جہت سے دیکھنا تھا کہ یہ صرف دکھاوا ہے یا نہیں، اس کے پیچھے کوئی الہی راز ہے، اللہ کی جانب سے اس مسئلے میں کوئی حکمت ہے۔ تو متعدد روایات اور میدان عمل بھی اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا کو اس قربانی کے نتیجے میں جن چیزوں سے نوازا ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اتنی محبت ڈال دی ہے لوگوں کے دلوں میں کہ عزاداری کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ کتنی کوشش کی گئی ہے اس عزاداری کو روکنے کی، لوگوں کو شہید کیا گیا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، لوگوں کو پر بے گناہ کیس بنائے گئے، ہر چیز قربان کر دی، مگر عزاداری مظلوم کربلا سے ہاتھ نہ اٹھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الہی راز ہے، یہ صرف دکھاوے کی بات نہیں ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔